کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی، تو شرم سے اس کا سر جھک جاتا. 4 سال تک اپنی بچی کو پالتا پوستا بڑا کرتا، کھلاتا پلاتا، لیکن جب 4 سال کی بچی ہو جاتی تو پھر اپنی بیوی سے کہتا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اچھے کپڑے پہناؤ. 4 سال کے بعد اس بچی کو نہلایا جاتا دھلایا جاتا نئے کپڑے پہنائے جاتے. پھر باپ کہتا بیٹی چلو ہم تمہیں میلے میں لے کے جا رہے ہیں. پھر میلے میں لے کے جاتا، جنگل میں لے جاتا جہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا، اس گڈھے میں کہتا بیٹی ذرا جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی، تمہیں تمہاری ماں دکھائی دے گی. وہ 4 سال کی گنچئی ناشگفتہ ایک کلی، ایک نابالغ بچی، وہ 4 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم بچی اپنا ماں کا نام سنتی تو اس گڈھے میں جھانکتی کہ میری امی ہے، میری ماں ہے. دیکھیں جیسے ہی وہ اس گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ قصائی باپ، وہ پاپی باپ، وہ ظالم باپ پیچھے سے اپنی بیٹی کو دھکا دیتا، گڈھے میں گرا دیتا اور زمین کی مٹی کو اس کی اوپر ڈالنا شروع کر دیتا. وہ اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو دور کرتی جاتی، لیکن کب تک کرتی؟ اس کو پاٹ دیتا، پورا کا پورا اس 4 سال کی بچی کو گاڑ دیتا. وہ چیختی اور چلاتی رہتی اور اس کی آخری آواز تک یہ ظالم باپ، یہ کرور باپ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا. اور جب وہ چیخ چیخ کر رو رو کے مر جاتی، آخری سانس نکل جاتی، تب وہاں سے آتا اور اپنے سماج میں آ کر گرو سے کہتا آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کو گاڑ دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کا کام تمام کر دیا. اور سماج میں جب یہ بات سنی جاتی تو لوگ شراب کا جشن مناتے، شراب پلاتے اور اس خوشی اس کو جشن مناتے ہوئے خوشیاں مناتے. میرے بھائیوں، یہ گناہ، یہ پاپ تھا اس سرزمین پر محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے. ہمارے یہاں پر بھی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے 4 سال کے بعد مارتے، یہاں مائیں اپنے پیٹوں میں اپنی بچیوں کو مار دیتی. الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ڈاکٹر 4 لڑکیاں پہلے سے ہیں، یہ بھی بیٹی ہے، میں تو ان کے دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی؟ نہیں اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط. اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے. اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، سن لو میری قوم کی بیٹیوں، سن لو میری سماج کی ماں، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، اس کی عمر پیٹ میں 1 دن کی کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں 1 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا. جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا. قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا. اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، آئے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول چیخے گا اور کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا. اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، آج
کا مت بن, اللہ کے دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی, آج تو اس کا خیال نہ رکھ. اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے, اللہ میری ماں کو تو جنت میں مت بھیج. اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی, دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا, اے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج. وہ بچہ اللہ سے شکایت کرے گا, اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو اس کو جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے. اے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے. وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھجوا دے گا. اگر کسی ماں نے, کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے پہلے مصلی بچھاؤ, سجدے کرو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو. شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دے, ورنہ امید بہت کم ہے. جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا, تم تو حلال بچے گرا رہی ہو, اپنے شوہر کا بچہ گرا رہی ہو, صرف اس لیے کہ 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں پہلے سے, چوتھی بھی لڑکی نہیں چاہیے, صرف اس لیے. اسلام نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی, ناجائز بچہ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی. وہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس جس سے زنا ہو گیا تھا, حرام کام ہو گیا تھا, کہہ رہی تھی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہو گیا. آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مار ڈالو, پتھروں سے ختم کر دو. صحابہ نے کہا اللہ چلو. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے, اسی زنا کی پیداوار ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو غلطی تیری ہے, تیرے پیٹ کے بچے کو کیسے مارا جائے؟ ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا. جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہوا تب آئی. اللہ کے رسول نے کہا ابھی بھی تجھے نہیں مارا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی بچہ تیرا دودھ پیتا ہے, اس کے ہونٹوں میں دودھ لگا ہے, اور محمد ظالم نہیں جو اس بچے کا حق مار دے. نہیں, ابھی اس کو دودھ پلاؤ, جب روٹی کھانے لگے تب آنا. سوچو, حرام بچہ تھا, ناجائز بچہ تھا, جنگل میں بکریاں چرانے والے کسی چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا تھا, پہاڑ کی کہ دامن میں زنا ہوا تھا, جنگل میں ایک جھاڑی میں زنا ہوا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی, جبکہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں پتہ نہیں کون ہے, نہ اس نے ایکسیپٹ کیا کہ میرا بچہ ہے, اور آج تک حدیث کی کتابوں میں اس بچے کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, اللہ چاہتا تو نبی کو بتا سکتا تھا کہ اس بچے کا باپ فلاں ہے, لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا, اس لیے کہ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو, شاید وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے. لیکن اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کا عیب چھپا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو, کسی کی برائی چھپی ہے تو چھپاؤ, اس کو اجاگر مت کرو, اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کب کس کو بخش دے اور کس کو معاف کر دے. میری بہنوں, میری ماں, میری قوم کی بیٹیوں, سنو, جب ناجائز بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے تو حلال بچہ, جائز بچہ, اس کو کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ یہ اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر, یہ گناہ تھے عرب کی سرزمین پر. اگیان ہیتو کرت موہ مدان دیکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے. محمد اس دنیا میں آئیں گے, اندھیرے کو ناش کر دیں گے, اندھیرے کو مٹا دیں گے. آپ اس دنیا میں آئے اور آپ نے اندھیرے کا خاتمہ کیا, آپ نے اس طریقے سے اندھیرے کو مٹایا, پھر عورت کو عزت دی, پھر عورت کو سمان دیا. میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, تم کہاں عزت ڈھونڈ رہی ہو؟ اسلام نے تمہیں جو عزت دی, اللہ کی قسم دنیا کے کسی دھرم میں اور مذہب میں وہ عزت نہیں ملے گی. تم کہتی ہو ہمیں اسلام نے پردے کی 4 دیواری میں قید کر دیا ہے, چہرہ تک نہ دکھاؤں, ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نہ کھولوں, پیروں میں ساکس پہنوں, ہاتھوں میں گلیوز پہنوں, پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ میری بہنوں, تمہاری شکایت اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن مجھے بتاؤ, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, اس روڈ پر 2 سگی بہنیں جا رہی ہوں, 2 سگی سسٹر جا رہی ہوں, دونوں 1-2 سال کی عمر کا فرق ہو, ایک کی عمر 18 سال ہو, ایک کی عمر 20 سال ہو. ان دونوں سگی بہنوں میں, ان دونوں حقیقی بہنوں میں, ایک برقع اوڑے ہوئے ہو, نقاب لگائے ہوئے ہو, ہاتھوں میں گلیوز پہنے ہوئے ہو, پیروں میں ساکس ہوں,
चेहरा छिपा हुआ हो, उसके सर का एक भी बाल दिखाई न दे रहा हो, ये भी सड़क पे जा रही है और उसी के बगल में उसकी सिस्टर है, उसकी बहन है, वो जीन्स पहने हुए है, वो टी शर्ट पहने हुए है या स्कर्ट पहने हुए है, उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी लिपस्टिक लगी हुई है, उसने मेकअप, पॉन्ड्स क्रीम और फेयर एंड लवली इतनी लगा रखी है कि जो उसके चेहरे पर नुमाया है, दिखाई दे रही है, उसने परफ्यूम भी मार रखा है अपनी बॉडी पर। मेरी बहनों, ईमानदारी के साथ बताना, जर्जीस का चेहरा देखकर फैसला मत करना, अपने दिल की गवाही बताना। इन दोनों सगी बहनों में चौराहे पर जो लड़के खड़े हैं, शरारती हैं, छिछोरे हैं, उनको उनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी है, वो दूसरों की माँ बहनों को तकते रहते हैं, उनके अंदर ये बुराई है। तुम अपने दिल से फैसला करना, इन दोनों सगी बहनों में वो चौराहे पर खड़े हुए लड़के किस लड़की को छेड़ेंगे और किसको परेशान करेंगे। आपने अपने दिल की गवाही बताना, जर्जीस का चेहरा मत देखना कि जर्जीस क्या कह रहा है। अपने दिल से पूछो कि इन दोनों सगी बहनों में वो लड़के किसको छेड़ेंगे। आपका अंदर से गवाही यही होगी, दिल अंदर से यही कहेगा, स्कर्ट वाली को, जीन्स वाली को, जिसके बाल खुले हैं उसको, जिसकी लिपस्टिक लगी है उसको छेड़ेंगे, तंज मारेंगे, चिढ़ाएंगे, ताने मारेंगे, आवाज कसेंगे, नकाब वाली को कुछ नहीं कहेंगे। कुरान ने यही तो कहा है कि तुम जब रोड पर चलो, सड़क पर चलो, किसी जरूरी काम के लिए निकलो, कुल्लिल मुमिनाति यगुदुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। कुरान ने यही तो कहा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीजें औरतों को बताई हैं। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। जब औरत निगाह नीची करके चलने लगे और हर वक्त उसकी निगाहें नीची रहें तो कभी व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैसेंजर और फेसबुक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब निगाहें नीची रखती है तो वो क्या जाने कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। दूसरी चीज, वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इतने मोटे कपड़े पहनो कि तुम्हारे जिस्म की नुमाइश ना हो, इतने गाढ़े कपड़े पहनो, इतने लूज कपड़े पहनो कि तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी का नशेब व फराज दिखाई न दे। तीसरी चीज, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं। लिपस्टिक कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन घर में लगाइए, और बाहर लगाओगी तो बहुत बुरी चीज है। जलसों में भी लगा के आई होंगी, जलसों में भी लिपस्टिक लगा सकती है औरत। अब तो पहले एक कंपनी थी जो लिपस्टिक बनाती थी जिसमें खिंजीर की, सूअर की चर्बी आती थी, लेकिन अब उसने भी इकरार कर लिया है कि नहीं नहीं, अब हम नहीं मिलाते हैं, और एग्रीमेंट करके दिया है उसने। इजरायली कंपनी थी, लेकिन अब नहीं आती। लगा सकती है औरत, लेकिन घर में। फेयर एंड लवली लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। पॉन्ड्स लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। परफ्यूम लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो,
ترجمہ سن لو، المراتو اذا استعطرت، جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، خوشبو، استعطرت، اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے یہ باب استفعال میں آیا ہے، استعطرت جس کے اندر طلب ماخذ پایا جاتا ہے، یعنی صرف عطر نہیں، پرفیوم نہیں، کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو۔ اور سن لیجئے پہلے، عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو، مثلا آرنیکا ہیئر آئل، چمیلی کا تیل، آئل، ڈابر آنولا، جس میں خوشبو ہے۔ استعطرت باب استفعال میں طلب ماخذ، ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو اڑتی ہو، خوشبو لگتی ہو، یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے، لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فمرت بالمجلس، اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری، یعنی راستے میں چلتی ہے، چوراہے پہ جاتی ہے، دکانوں سے گزرتی ہے، دکانوں پہ جاتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سن پاؤ گے، اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا، کس زبان سے ہم بولیں؟ صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے؟ کہا نہیں سمجھے، کہا نہیں، کھل کے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا آنی الزانیہ، 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 وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے۔ کلیجہ ہو تو سنو، اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیز کو بلانا چھوڑ دو، اور بلاؤ گے تو سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہ 10 سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھاس نہیں چھیلی ہے، آلو نہیں چھیلے، یہی سب پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے، ہائے ہائے، خوشبو لگانے والی بدچلن ہے، پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے، خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے جا کر شاپنگ کرے، اس کو بدچلن کہا ہے۔ مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو 5-6 گھنٹے، وہ کون ہوئی؟ کالج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹے پڑھتی ہو، اور انٹرویل میں کالج کی کینٹین میں دونوں چائے پیتی ہو، وہ کون ہوئی؟ اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بیچاری، بھٹ پڑھوا مولوی آ گیا جانے کہاں سے۔ اسی لیے یہیں سے اندازہ لگا لو، جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی بدچلن ہے، بدچلن ہے، بدچلن ہے۔ جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ ہے، تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی، غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی، ان کی بائک پہ بیٹھنے والی، ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت پیسہ چھوڑ گیا، بیوی زمین و جائیداد کی مالک ہے، میاں بیوی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، ہسبینڈ وائف دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، سنو مسئلہ، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے، حج جانے سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، انتقال کر گیا، اب عورت اکیلی ہے، اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے، شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے، استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب ہے، لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی، اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا، کینسل کرنا پڑے گا۔
صاحب وہ تو استطاعت ہے، پیسے والی ہے، اس کے اوپر تو حج فرض ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ عورت ایک دینی کام کے لیے حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے، خانہ کعبہ بھی پہنچ جاتی ہے، صفا مروہ کے چکر بھی لگا لیتی ہے، سارے ارکان بھی کر لیتی ہے، لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے۔ وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ پڑے گا، الٹا اس کے اوپر عذاب پڑے گا۔ اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کے اوپر اب حج فرض نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا، کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے۔ میری بہنوں، حج جیسے مقدس مقام پر عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے، جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے، جہاں سب لبیک لبیک کہتے ہو، ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو۔ حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو۔ یہ تمہارے کلیجے کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو، تم کالجوں میں اسکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو، اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے مائکے اکیلی چلی جاتی ہو، یہ کلیجہ ہے تمہارا۔ شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ۔ اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے، اکیلے میں نہ ملے، الا کانا ثالثہم الشیطان، اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ دونوں انصاری قریب آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں، یہ دونوں میری بیوی ہیں، یہ دونوں میری وائفز ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں، اپنی پتنیوں سے، اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا۔ محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں، جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر، لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھیں۔ میرے بھائیوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں یقین مانیے، بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے، اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار۔ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہارے جیجا ہیں کوئی بات نہیں کھاؤ۔ بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی بہنوئی کے ساتھ، اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے، اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے۔ جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے، جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے، بائک پر مارکیٹ گھمانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اور ایک جیجا کے لیے سالی کو
बाइक पे बिठा कर बाजार से शॉपिंग की इजाजत कैसे दे सकती है? अल्फाज मेरे कड़वे हैं, सख्त हैं, लेकिन बीमारी भी बड़ी है, इसलिए मैंने महसूस कर लिया है कि होम्योपैथिक दवा से फायदा नहीं है, अब इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। ये मर्ज इतना बढ़ चुका है कि मुझे इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। मैं जानता हूं कि ये बात औरतों को भी बुरी लग रही होगी, आपको भी बुरी लग रही होगी, क्योंकि आपने ही अपनी बेटियों को अपने दामादों के साथ भेजा है। आपको भी बुरी लग रही है, और इन सालियों को भी बुरी लग रही होगी जो अपने बहनोइयों की और अपने जीजा के मोटरसाइकिलों पे बैठ के घूमी है। हकीकत में बुरी लग रही होगी, लेकिन बुरा लगने ही के लिए तुम्हें बोल रहा हूं, ताकि तुम्हारे अंदर उसका एहसास हो, जागे और पता चले कि कितना घिनौना और कितना बड़ा जुर्म तुम, ये इस्लाम की नजर में कितना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास तुम्हारे अंदर हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर बुरा लग रहा है तो जर्जीस कामयाब है। अगर तुम्हारे दिल को चुभ रही है मेरी बातें, तो अल्लाह की कसम में पास हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें खटक रही हैं तो अल्लाह की कसम में अपनी तकरीर में कामयाब हो गया। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं तो अल्लाह की कसम में अब कामयाब हो गया। लेकिन हमारी बातें अगर तुम्हें बुरी नहीं लग रही हैं और तुमने सोचा है कि हम सुन लेंगे, अमल तो करना ही नहीं है, मजे लेने के लिए आई हो, तो माफ कीजिएगा, ये जलसा बेकार है, मेरी तकरीर बेकार है, आपका यहाँ बैठना बेकार है, क्योंकि पूरी रात आप आंखें फोड़ रहे हैं। सवाब आपको एक नेकी का नहीं मिलेगा, रत्ती बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सवाब नीयत के ऊपर मिलता है। हमारी नीयत जब सुधरने की नहीं है तो हमें सवाब क्यों मिलेगा?